انگریزوں نے کراچی چڑیا گھر جہاں آج موجود ہے وہاں انگریز فوج نے اپنے رہتے ہوئے کھیتی باڑی بھی کی تھی تاکہ خوراک کا انتظام ہو سکے۔ وہیں پر انہوں نے چند چرند پرند بھی رکھے تھے اور یہی وجہ تھی کہ وہ آہستہ آہستہ ایک پارک کی صورت اختیار کرتا جا رہا تھا اور وہاں چرند پرند کے پنجرے بھی موجود تھے۔ تاہم انگریزوں نے وہاں کام جاری رکھا اور پھر 1883 تک وہاں فاؤنٹین بھی بنا دیا۔ وہ خوبصورت فاؤنٹین آج بھی موجود ہے کراچی چڑیا گھر میں اور لوگ اس کو دیکھتے ہیں۔ تاہم اس وقت جب انگریزوں نے یہ بنایا تھا تو وہاں پر بچے اس وقت بھی آتے تھے اور کراچی چڑیا گھر کی سیر کرتے تھے، لیکن یہ بدقسمت کراچی چڑیا گھر آج انگریزوں کو یاد کر رہا ہے جنہوں نے عارضی طور پر کچھ پرندے رکھ کر بنیاد ڈالی تھی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سابق ریاست والی خیرپور سمیت دیگر اہم شخصیات سمیت انگریزوں کے بنائے ہوئے پنجرے آج بھی موجود ہیں، لیکن حیران کن طور پر متعدد حکومتیں آئیں لیکن چڑیا گھر کو آج بھی عالمی سطح پر رجسٹرڈ نہیں کروا سکیں کیونکہ اس میں جانوروں کی کمی ہے۔ صرف پیدا گیری پر توجہ رہی اور آج بھی جانوروں کو مارا جا رہا ہے، ان کے بچوں کو فروخت کیا جا رہا ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ چرند پرند کی افزائش نہ ہو کیونکہ خوراک کا بل بڑھے گا جو کہ ملتا نہیں ہے، اور ٹھیکیدار بھی چڑیا گھر کی مافیا خود ہیں۔ یہ بھی دلچسپ صورتحال ہے۔ اس بدقسمت چڑیا گھر میں 2002 میں غنوہ بھٹو ذوالفقار جونیئر کے ہمراہ کراچی چڑیا گھر آئی تھیں اور انہوں نے بھی دورہ کیا تھا، شاباش۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر نفیسہ شاہ کی کوششوں سے ایک وقت ایسا آیا کہ کراچی چڑیا گھر عالمی سطح پر رجسٹرڈ ہونے جا رہا تھا اور یقینی طور پر یہ کراچی کے ساتھ بڑی خبر آئی تھی اور ان کی کوششوں سے آصفہ بھٹو زرداری کراچی چڑیا گھر آئی تھیں اور انہوں نے بھی دورہ کیا تھا اور اس کے بعد میگا پروجیکٹ کا اعلان ہوا تھا کہ کراچی چڑیا گھر میگا پروجیکٹ بنے گا۔ پر چیف سیکرٹری اس وقت کے سلیم ہوتیانہ نے 3 گھنٹے کا دورہ کیا اور ہاتھی کو کیلے کھلائے اور چلے گئے، اور پھر 3 مرتبہ شرمیلا فاروقی نے بھی کراچی چڑیا گھر کا رخ کیا تھا اور وہ بھی گھوم کے چلی گئیں، جبکہ اکتوبر 2016 میں کنسلٹنٹ تعینات ہو گیا۔ ایک اچھی خبر آئی اور ان کے اسسٹنٹ زین مصطفیٰ نے اپنی ٹیم کے ہمراہ پہلا دورہ کراچی چڑیا گھر کا کیا اور چڑیا گھر کا یہ دورہ صبح 9 بجے کیا گیا تھا اور یقینی طور پر انہوں نے اپنی ٹیم کے ہمراہ اس دورے کے دوران اس وقت کے ڈائریکٹر چڑیا گھر، سینئر ڈائریکٹر اور اسپیشل سیکرٹری نیاز سومرو کے ہمراہ تمام تر پنجروں کو بغور معائنہ کیا تھا اور پورے 33 ایکڑ کی جگہ کو بغور انہوں نے مانیٹرنگ کی تھی تاکہ ان کا پہلا دورہ ڈیزائن کرنے میں مدد فراہم کرے گا، اور یقینی طور پر یہ دورہ اکتوبر 2016 کی صبح 9 بجے کیا گیا تھا۔ اس کے بعد کاموں کا آغاز ہوا یعنی ڈیزائن بننا شروع ہوئی، جبکہ 2 فروری 2017 کو وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ آئے۔ اس وقت وزیر بلدیات جام خان شورو تھے۔ انہوں نے چڑیا گھر کا دورہ کیا، بندر کی تصویریں کھینچیں، کھینچ میری فوٹو، کوئی بات نہیں، اور پھر ہاتھی کو کیلا کھلا کر چلے گئے، یعنی 55 میں بچپن قرار دیا جا سکتا ہے، کوئی بات نہیں، دل تو کھلونا ہے۔ اور یقینی طور پر وزیر اعلیٰ کا حق تھا کہ وہ چڑیا گھر کو بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ چڑیا گھر میں جو بھی مہمان آتا ہے وہاں موجود مافیا اس کو بڑی خوبصورتی سے ڈیل کرتی ہے اور کیلے کھلا کر یعنی ہاتھی کو کیلے کھلا کر رخصت کر دیتی ہے۔ وہ ویسے ہی خوش ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے چڑیا گھر پہلی دفعہ دیکھا ہوتا ہے یا سالوں کے بعد۔ لیکن تاہم اعلان ہوا کہ 30 اکتوبر 2017 کو چڑیا گھر میگا پروجیکٹ بننے جا رہا ہے، اس کا شیڈول جاری کر دیا گیا۔ ایک اور اچھی خبر آئی کہ شیڈول آ گیا ہے، کانٹریکٹر نے کاموں کا آغاز کیا لیکن وہاں پر پھر آپس میں ہی کچھ معاملات بنتے چلے گئے، کنسلٹنٹ کچھ اور کہہ رہا ہے، ٹھیکیدار کام مانگ رہا ہے، کام تاخیر سے مل رہا ہے، اور اس طرح تاخیر پر تاخیر ہوتی جا رہی تھی، شیڈول کے مطابق کام نہیں ہو رہا تھا۔ پھر منتخب نمائندے آئے، ان کی سرد موری بھی قابل تعریف تھی، انہوں نے چڑیا گھر میں کوئی دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کیا اور یقیناً سندھ حکومت پیچھے ہٹ گئی اور انہوں نے میگا پروجیکٹ بھولا دیا۔
दिया, भुला दिया और मेगा प्रोजेक्ट चिड़ियाघर ख्वाब बन गया। आज 2022 में भी इसका कोई नाम नहीं लेता कि मेगा प्रोजेक्ट कहाँ गया। हाँ, बदउनवान अफसरान तैनात करके शहरियों को लूटा गया, चिड़ियाघर का माल खाया गया, माफिया ने भी खुल कर खेला। यहाँ शेर मरते चले गए, पूमा की नस्ल ही खत्म हो गई, तमाम पूमा मर चुके हैं, मुकम्मल तौर पर नस्ल खत्म कर दी गई है। लिंगमोर खूबसूरत बंदर छोटे छोटे वो भी आधे रह गए हैं, शुतुरमुर्ग की नस्ल रोक दी गई है, रीछ मार दिया गया। जेकाल कहाँ गया, कैंगरू कहाँ गया, 17 फीट और 9 फुट के असदे जो कस्टम ने दिए थे कहाँ गए, कस्टम ने छिपकली भी दी थी कहाँ गई। मरने वाले जानवरों के आज़ा कितने करोड़ों में फरोख्त हो गए, किसी ने नहीं पूछा। बनमानस कहाँ गया, उसका सर और हाथ किसने बेचा, और जानवरों की खालें कहाँ गईं। 2013 से चिड़ियाघर के अजायब घर में किसी जानवर के मुजस्मे का इजाफा नहीं हुआ। शाबाश, जो आता है सालगिरह मनवा देते हैं बिन मौसम की, या फिर हाथी को केला खिलाकर रुखसत कर देते हैं, निकलो। इस माफिया की डिग्री भी किसी ने चेक नहीं की, जो कि जाली है। 2 साल से असल जू कीपर को चिड़ियाघर से दूर रखा गया है। दूर क्यों रखा गया है और 2 साल में कितने शेर पूमा मारे गए, सब बकवास। लेकिन चिड़ियाघर बदकिस्मत है जो कि अंग्रेज़ों ने बनाया था और हमने लूट लिया, पैदागिरी का घर बना दिया। आज भी सिंध हुकूमत चिड़ियाघर को मेगा प्रोजेक्ट बनाने को तैयार दिखाई नहीं देती, बल्कि अब तो नाम भी कोई नहीं लेता। ये है बदकिस्मत चिड़ियाघर। आने वाले दिनों में जानवर मज़ीद कम होंगे, माफिया खुशहाल हो चुकी है, मज़ीद खुशहाल होगी और सिंध हुकूमत मुतमईन रहेगी। लोगों से सस्ती तफरी भी छीन ली जाएगी। क्या ऐसा मुस्तकबिल करीब में होने जा रहा है या हो जाएगा, हमें नहीं मालूम। ये काम हुकूमत का होता है, हमारा काम बेदार करना होता है। लेकिन सिंध में बदउनवान अफसरान के खिलाफ कार्रवाई और या माफिया के खिलाफ कार्रवाई कोई नहीं करता। इसका पैगाम हमें चिड़ियाघर में मिल चुका है। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।